شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ اسلامی طرز زندگی کے عنوان سے ہم لوگوں کی گفتگو جاری ہے۔ بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں اور بہت سے حقوق ابھی اور ہیں جو ہماری کتابوں میں آئے ہیں، کتب اخلاق میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن جہاں ایک طرف ہمیں دھیان دینا ہے کہ زندہ لوگوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے سلوک انجام دینا ہے، کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے، اسی طرح مردہ لوگوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ یعنی جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، جب کسی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو پھر اس کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اسلام نے جہاں زندہ لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں، وہیں اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بہت خیال رکھا ہے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے ہمیں کس طرح سے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو گزر گیا ہے اس کی نماز پڑھانا ہے، اسے غسل دینا ہے، اسے کفن دینا ہے، اسے دفن کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں واجب ہیں اور واجب کفائی ہیں۔ یعنی یہ کہ اگر کسی بستی میں کوئی گزر جائے تو وہاں تمام مسلمانوں اور مومنین پر واجب ہے کہ اس کو غسل دیں، کفن دیں، اس کو دفن کریں، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ لیکن اگر کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کام کو انجام دیتے ہیں تو دوسرے تمام لوگوں پر سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنا زیادہ اہم ہے کسی مرد مومن کی تشییع جنازہ میں حصہ لینا، اس کے لیے ہمیں روایت میں ملتا ہے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی جنازے کے ساتھ چلے تاکہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے تو خداوند عالم اسے 1 قیرات جزا عطا کرتا ہے، اور اگر دفن تک جنازے کے ساتھ رہے تو اس کے لیے 2 قیرات جزا مقرر کی گئی ہے، اور ہر قیرات کوہ احد یعنی احد کی جو پہاڑی ہے اس کے برابر ہے۔ یعنی جزا جو ہے بیان کی گئی ایک پہاڑ کے برابر جزا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ اہم ہے کسی کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا صرف ہمارے لیے۔ یعنی ہمارے جزا میں، ہمارے نام اعمال میں کتنے اعمال لکھے جاتے ہیں، کتنا ثواب لکھا جاتا ہے اگر ہم کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں یا اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری طرف پھر ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی کسی مسلمان کی تشییع جنازہ میں شامل ہو، روز قیامت اسے اجازت ہوگی کہ وہ 4 لوگوں کی شفاعت کرے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے تو قیامت کے دن اسے اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ چونکہ یہ اس نماز جنازہ میں کسی مرد مومن کے شامل ہوا تھا، لہذا اسے اختیار ہے کہ یہ 4 لوگوں کی شفاعت کرے۔ یعنی اسے اختیار ہوگا کہ وہ شفاعت کرے گا۔ کتنا اہم اور کتنا بڑا رتبہ ہے ایک انسان کا جس نے ایک نماز جنازہ میں شرکت کی، اور اس عمل کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کی بخشش ہوگی بلکہ وہ 4 لوگوں کی اور شفاعت کرے گا، اسے یہ اختیار دیا جائے گا۔ اتنا زیادہ اہم ہے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ امام صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تابوت کی ایک طرف سے کاندھا دے تو اس کے 25 گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو بھی ایک طرف سے صرف آیا اور تابوت کے ایک گوشے سے ایک طرف سے اس نے کاندھا دیا تو اس کے 25 گناہ کبیرہ، بڑے گناہ جو ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں جو گناہ کبیرہ ہیں انہیں 25 گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر چاروں طرف سے کاندھا دے تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ گویا وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے، اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اسحاق ابن عمار سے فرماتے ہیں کہ جب تم میت کو کاندھا دیتے ہو تو اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہو جس طرح سے تم بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت پاک اور پاکیزہ ہوتے ہو۔ یعنی جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک دم پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کی نماز میت میں شرکت کرتا ہے، کسی میت کو جب کوئی کاندھا دیتا ہے تو
تو جب وہ کاندھا دیتا ہے کسی کے میت کو تو ہمارے امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی بطن مادر سے متولد ہو، یعنی ابھی اس دنیا میں آیا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں لکھا گیا ہو۔ لہٰذا اتنا زیادہ اہم ہے۔ ہم اگر کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں تو اس لیے نہیں کہ ہم دکھانے کے لیے یا یہ کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ بہت اچھے آدمی شریک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے ہمارے نامہ اعمال میں اتنے زیادہ ثواب لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا زیادہ بہتر ہے، یعنی ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب تشییع جنازہ ہو تو ہم جنازے کے پیچھے چلیں، لیکن اس کے آگے چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تشییع جنازہ میں اگر آپ جنازے سے آگے بھی چل رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی تشییع جنازہ میں جنازے کے پیچھے چلے۔ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی غمزدہ کو تسلیت پیش کرے اسے قیامت کے دن ایسا لباس عطا کیا جائے گا جو اس کی زینت کا باعث ہوگا، یعنی اسے ایسا لباس عطا کیا جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کی زینت کا باعث بنتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دفن سے پہلے اور بعد میں تعزیت پیش کرنا چاہیے، یعنی ہم اگر کہیں گئے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دفن سے پہلے بھی تعزیت پیش کریں، اور جب تدفین ہو جائے میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد بھی ہم تعزیت پیش کریں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تسلیت کے لیے یہی کافی ہے کہ صاحب عزا اور مصیبت تم کو دیکھ لے، یعنی ہم جائیں شرکت کریں اور وہ جو غمزدہ ہے، جو مصیبت زدہ ہے، جس نے اپنے عزیز کو کھو دیا ہے، وہ ہمیں صرف دیکھ لے، تو یہ تسلیت کے لیے یہی کافی ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم شرکت کرتے ہیں اور اس نے صرف ہمیں دیکھ لیا تو یہ تسلیت کے لیے اس کا ہمیں دیکھ لینا یہی کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب کسی کو تعزیت پیش کرتے تھے، تسلیت پیش کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ خداوند عالم تمہارے غم کا مداوع کرے، خداوند عالم تمہارے غم کا مداوع کرے، تمہارے مردے کی مغفرت فرمائے، تمہارے ضعف کا جبران کرے، یعنی جو کمی ہے، جو کسی کے گزر جانے کی وجہ سے جو کمزوری ہے، جو پریشانیاں ہیں، خداوند عالم اس ضعف کا جبران کرے۔ یہ دعا دیتے تھے ہمارے امام جب کسی کے تسلیت پیش کرنے جاتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف زندہ لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، آگے بھی مرحلہ ہے، دفن کرنے کے بعد بھی اسے بھی عرض کیا جائے گا آپ کی خدمت میں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی مومن اس دنیا سے گزر جاتا ہے ویسے ہی اس کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، تشییع جنازہ میں شرکت کرنا، جو اس کے گھر والے ہیں انہیں تسلیت پیش کرنا، تعزیت پیش کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو احادیث میں بہت ہی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر کسی کی تشییع جنازہ میں جا رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں، ہم اگر کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جا رہے ہیں تو کوئی اس پر احسان کریں، بلکہ ہم جب جاتے ہیں یہ عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں بہت سارے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، اور ہم اس تسلیت کے ذریعے، اس تعزیت کے ذریعے، اس نماز پڑھنے کے ذریعے، تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے ذریعے جہاں ایک طرف غمزدہ لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، وہیں دوسری طرف خود ہمارے لیے آخرت میں بہت سے سکون کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم کسی کے جنازے میں شرکت کریں اور اس لائق ہو جائیں کہ خداوند عالم ہمیں لوگوں کی شفاعت کرنے والا بنا دے، یعنی تشییع جنازہ میں صرف شامل ہونے کی وجہ سے ایک انسان، معصوم کی حدیث کی روشنی میں امام پانچوں محمد باقر علیہ السلام کی، کہ وہ 4 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے اگر کوئی تشییع جنازہ میں شرکت کرتا ہے۔ لہذا یہ اسلامی طرز زندگی ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان لوگوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دنیا سے گزر گئے ہیں، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے ہمارے اوپر حق ہیں، اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں۔ لہذا خداوند عالم سے ہم
10 بدعائیں ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جس طرح سے ہم لوگ مومنین جو اس وقت ہیں، جو لوگ ہیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں، ہم جتنا بھی ہو سکے ان کے کام آئیں اور ہمیں ایسے مواقع ملیں کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اور جو لوگ گزر گئے ہیں انہیں بھی ہم سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ ان کے بھی جو حقوق ہیں بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہم ان حقوق کو ادا کریں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو قرار پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔